علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ سینڈ کی ہے جی، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو شخص بغیر دلیل سند کے علم حاصل کرتا ہے وہ شخص رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ لکڑیوں کا وہ گٹھا جمع کرتا ہے جس میں اردہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ اسے ڈنگ دیتا ہے۔ المدخل الحاکم 4 سندہ حسن، یہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی میری مجبوری ہے کہ میں نے دوسری پوسٹ سینڈ کی ہے، ایمرجنسی کسی سے بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جی سند والی پوسٹ کا تسلی بخش جواب دینا۔ جی محترم بھائی، تسلی بخش جواب یہی ہے کہ یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو المدخل الحاکم کے حوالے سے درج ہے، یہ واقعی سند حسن ہے، اس کی جی ثابت ہے۔ یہ امام شافعی کا قول جو ہے اس کی سند ثابت ہے، حسن درجے کی ہے جی۔ اور سند کی بڑی اہمیت ہے جی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے اس مشن کے صحیح محافظ جو ہیں وہ اہل الحدیث ہیں کہ وہ سند کے اوپر پوری جو ہے وہ چھان بین کرتے ہیں، اس کے اوپر پورا غور و فکر کرتے ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے جی۔ امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ، یہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث دین ہے، لہذا تم دیکھو کہ کس سے دین لے رہے ہو۔ یہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول جو ہے ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجرح والتعدیل اس کی جلد 2 صفحہ 15 پر صحیح سند کے ساتھ درج ہے۔ ایسے ہی سند کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے محدثین کے اور بھی اقوال موجود ہے۔ مثلا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مشہور و معروف قول ہے کہ سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو ہر کہنے والا جو اس کے جی میں آتا کہہ دیتا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ صحیح مسلم جو ہے اس کے اندر لکھا ہے جی، سند اس کی بھی صحیح ہے قول کی۔ اسی طرح جو ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا ایک قول خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شرف اصحاب الحدیث کے اندر جو لکھا صحیح سند کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بغیر سند کے حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بڑی گہری اور سمجھداری والی بات امام شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے کر دی ہے۔ ایسے ہی حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے، جنہوں نے مقدمہ ابن الصلاح جو لکھا ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سند اس امت کی خصوصیات میں سے ایک زبردست خصوصیت ہے اور معقدہ سنتوں میں سے بلیغ سنت ہے۔ دیکھو حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ سند کے متعلق کتنی زبردست بات فرما رہے ہیں۔ تو بھائی سند والے معاملے کو معمولی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو اس کی سند دیکھو۔ ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مرفوع متصل کوئی حدیث آ جائے تو بھائی اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مرفوع متصل کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ اس کے علاوہ سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی جی، سنن دار قطنی، مسند احمد یا اور جو کتب احادیث ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی سند دیکھو، سند اس کی صحیح ہے تو پھر اس کو تسلیم کریں جی۔ اگر اس کے اندر کوئی علت ہے تو پھر اس علت کو واضح کریں جی۔ تو یہ بھائی سند والا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ سند جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، محدثین نے اس کے حوالے سے بڑی محنتیں کی ہیں اور انہوں نے کتب لکھی ہیں اور سندوں کے اوپر، رجال کے اوپر پورا انہوں نے غور و فکر کیا ہے، پوری تحقیق کی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔